حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے، اور آپ نے اپنے کلام میں جذب مستی اور کیفیات کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیاء کی ایک اہم خصوصیت ہے، لہٰذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پت تشریف لے آئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، اور ان کے وصال کے بعد آپ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہتی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار کتب تصنیف کیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں جو ایک مجموعے کی شکل میں موجود ہیں، لیکن یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جن کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، جبکہ آپ اپنے لقب بو علی قلندر سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ ذوتی نو مسلم زرتشتی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے ہم نشین مقرر ہوئے، اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور و فیضیاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنے۔ جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص دعا فرمائی، اے اللہ، یہ تیرا ہی کرم تھا کہ گم کردہ راہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے ذوتی کو آتش پرست کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ ذوتی تیرے بندے علی ابن طالب سے حسن ظن رکھتا ہے، اور علی کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے کہ تو اپنے در کے گداؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اے عزل و عوض کے مالک، ذوتی کی نسل کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرما۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ ذوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، اور جس نے فقیہی امام اعظم کی حیثیت سے دنیائے معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جن کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں اور تا محشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر کا شجرہ نسب حسب ذیل ہے: شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابو بکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانک بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے اجداد و والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔
اور اگر کہیں کہیں کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ ہمدانی کرمانی کی ہمشیرہ تھیں اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اور آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری زوجہ تھیں، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ لاولد فوت ہو گئی تھیں۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی حصے میں موجود ہے۔ حضرت بو علی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا اور آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ کرمانیوں کی عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمانی قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگایا جاتا ہے، اور یہی لقب خاندانی لحاظ سے حضرت شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لاحق ہوا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔